دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بصرے میں ایک عورت رہتی تھی جس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس کا بچہ بہت زیادہ بیمار پڑ گیا۔ اس نے ہر حکیم طبیب سے علاج کروا لیا، مگر بچہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اپنے دیوی دیوتاؤں پر چڑھاوے منتیں مانگ کر دیکھ لیا۔ ماں تھی نا، اس لیے اپنے شوہر کی نشانی گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ جس نے بھی جس جگہ کا پتہ بتایا، جس حکیم کا پتہ بتایا، وہاں چلی گئی۔ بچہ کسی صورت شفایاب نہ ہو پایا، یعنی ٹھیک نہ ہو پایا۔ پھر اللہ کی قدرت سے اسے ایک دن ایک شخص ملا جو مسلمان تھا اور بغداد والے کا مرید تھا۔ اس نے عورت سے کہا کہ آپ بچے کو بغداد لے جاؤ۔ عورت نے کہا کہ کیا ادھر کوئی حکیم ہے؟ وہ بولا حکیموں کا حکیم ہے۔ کوئی طبیب ہے؟ اس نے کہا طبیبوں کا طبیب ہے۔ بولی ادھر کوئی بزرگ ہیں؟ اس نے کہا ہاں، پیروں کا پیر ہے۔ عورت بولی اس کا نام پتہ بتا دو، میں وہاں ضرور جاؤں گی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ بغداد میں مغرب کی طرف چلی جانا، وہاں تمہیں ایک آستانہ ملے گا، وہیں چلی جانا، اور بزرگ کا نام ہے عبدالوفا۔ وہاں جا کر کہنا کہ بابا جی بڑی دور سے آئی ہوں، مگر وہ بزرگ ذرا جلالی ہیں، وہ ایسے تمہاری بات نہیں سنیں گے، مگر تم ان کی منت کرنا، بازو پکڑ لینا کہ میری فریاد سنو۔ پھر وہ شاید تمہاری طرف دھیان کر لیں تو رو پڑنا، انہیں بتانا کہ میرا بچہ بیمار ہے، دعا کر دیں، اور اگر دعا کر دی انہوں نے تو تمہارا بچہ لازمی صحتیاب ہو جائے گا۔ اس یقین پر وہاں چلی جاؤ۔ کہتے ہیں دوستو، وہ عورت بغداد آ گئی۔ لوگوں سے پوچھا کہ عبدالوفا کا آستانہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ چلی جاؤ، پر وہ بزرگ تو کسی سے بات نہیں کرتے، وہ تو کافی جلالی ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ بات کریں یا نہ کریں، بس مجھے پتہ بتا دو، میں خود ان سے بات کر لوں گی۔ دوستو، وہ عورت ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر اس جگہ پہنچ گئی، اور جیسے ہی اس نے آستانے کے اندر قدم رکھا، اور ابھی اس کا ایک قدم اندر تھا اور ایک قدم ابھی باہر تھا، کہ بچے نے آخری ہچکی لی اور دم توڑ دیا۔ میرے دوستو، وہ عورت آئی تھی دعا کروانے، بچے کے لیے مدد مانگنے، اور ابھی ایک قدم ہی اندر رکھا تھا اور دوسرا درویش کی دہلیز کے باہر تھا کہ بچہ ہی مر گیا۔ وہ عورت بڑی بہادر تھی، پھر بھی ہار نہیں مانی، آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ وہ اللہ کے بزرگ باہر آئے تو عورت چیختے ہوئے کہنے لگی کہ بابا، میں تو آئی تھی یہاں آستانے پر بچے کی صحتیابی اور لمبی عمر کی دعا کروانے۔ میں نے تیرے بارے میں بہت سن رکھا تھا، میں بڑی مشکل سے یہاں پہنچی تھی، مگر میرا بچہ تمہارے آستانے پر مر گیا۔ تمہارے آستانے پر مرا ہے تو یاد رکھو کہ میں تم سے ہی واپس لوں گی۔ میں مردہ اسے گھر واپس نہیں لے کر جاؤں گی، میں زندہ لے کر آئی تھی تو میں زندہ ہی لے کر جاؤں گی، ایسے نہیں جاؤں گی۔ میں تو بابا جی تیرے پاس آس لے کر آئی تھی۔ بابا، بچہ بیمار تھا، یہ بچہ راستے میں نہیں مرا ہے تو تمہاری دہلیز پر۔ مجھے نہیں پتا، یہ بچہ مردہ لے کر نہیں جانا، میں نے لے کر جاؤں گی تو زندہ لے کر جاؤں گی، ورنہ یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ یہیں اپنا ماتھا پیٹ پیٹ کر اپنا دم توڑ دوں گی، مگر یہاں سے اپنا بچہ زندہ لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ دوستو، وہ بزرگ عورت کی بات پر ایک دم چونک گئے۔ انہوں نے بچے کو دیکھا کہ بچے میں کوئی سانس باقی نہ تھی۔ بزرگ کہنے لگے کہ بچے، زبان سے نکلا ہوا قول، قیام سے نکلا ہوا تیر اور جسم سے نکلی ہوئی روح کبھی واپس نہیں آتی۔ میرا اللہ کی جو مرضی، بس تم صبر کرو اور واپس چلی جاؤ۔ یہ کہہ کر بزرگ اندر چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ عورت زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی دوستو کہ میں نہیں جاؤں گی جب تک میرا بچہ زندہ واپس نہیں لوٹاؤ گے۔ بابا، باہر نکلو اور میری مدد کرو، میں نے تو تمہارے بارے میں بہت سن رکھا تھا۔ بابا جی، میں تو بصرے سے اپنا بچہ زندہ لے کر یہاں آئی تھی، میرا بچہ تمہاری دہلیز پر مرا ہے، میں نے خالی واپس نہیں جانا، میں زندہ لے کر جاؤں گی اپنے بچے کو، ورنہ پھر نہیں جاؤں گی۔ وہ عورت دیوار پر اپنا سر مارنے لگی، حتیٰ کہ اس کا ماتھا لہو لہان ہو گیا۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ اتنے میں ایک 6 سال کا بچہ کھیلتے کھیلتے آستانے میں داخل ہوا۔ اس نے عورت کو روتے پیٹتے ٹکریں مارتے دیکھا تو پوچھنے لگا کہ اماں، تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا ماجرا ہے؟ عورت نے ماتھا پیٹنا بند کر کے بچے کو دیکھا اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا، میرا بچہ تمہاری ہی عمر کا ہے، بیمار تھا،
ان بزرگ کے پاس دعا کی نیت سے یہ آس امید لے کر آئی تھی کہ میرے بچے کو شفا ملے گی، لیکن میرا بیٹا یہاں آتے ہی دعا سے پہلے ہی مر گیا ہے، اور بزرگ میری بات نہیں سن رہے۔ اندر جا کر کنڈی لگا لی ہے۔ میں نے ایسے نہیں جانا، ان سے اپنا بچہ زندہ لے کر جاؤں گی، مگر نہیں تو یہیں سر پیٹ پیٹ کر مر جاؤں گی۔ دوستو، وہ بچہ چپ کر کے عورت کی سبھی باتوں کو سنتا رہا، جس کی اپنی عمر ابھی صرف 6 سال تھی۔ وہ بولا کہ اماں، پھر ان بزرگ نے تمہیں کوئی جواب نہیں دیا؟ کچھ کہا نہیں؟ کہنے لگی، صرف اتنا کہا کہ جسم سے نکلی روح واپس نہیں آتی، صبر کرو اور واپس چلی جاؤ۔ پر میں نے بزرگ سے ہی اپنا بچہ واپس لینا ہے، میں نے ٹھان لی ہے۔ دوستو، یہ کہہ کر اس نے پھر دروازے پر ٹکریں مارنی شروع کر دی۔ اسی وقت اس 6 سال کے بچے نے عورت کا بازو پکڑا اور بولا کہ اماں، تم ٹکریں مت مارو، وہ دیکھو تمہارا بچہ مرا نہیں، زندہ ہے، غور سے دیکھو، وہ حرکت کر رہا ہے، سانس بھی لے رہا ہے۔ عورت ایک دم چونک گئی، وہ فوراً بچے کے پاس آئی، اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو بچہ زندہ تھا اور آنکھیں کھولے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ عورت غصے میں واپس مڑی، دروازے پر آئی اور للکار کر کہنے لگی کہ بابا جی باہر آؤ، بڑے تم ولی بنے پھرتے ہو، تم سے بڑا ولی تو یہ بچہ ہے جس نے میرے بچے کو زندہ کر دیا۔ میرا بچہ مرا نہیں، زندہ ہے، دیکھو باہر آ کر، میرا بچہ زندہ ہے۔ دوستو، بزرگ عورت کی یہ بات سن کر حیران ہوئے، سوچنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی تو یہ رو رہی تھی اور بچے کی تو سانس نہیں چل رہی تھی، بچہ تو مر چکا تھا، اب یہ کیا بول رہی ہے؟ بزرگ نے دروازہ کھولا دوستو اور باہر آ گئے۔ باہر دیکھا تو وہ 6 سال کا بچہ بھی باہر کھڑا تھا۔ بزرگ عورت کے بچے کے پاس آئے تو دیکھا کہ بچہ تو واقعی زندہ ہے، آنکھیں کھولے لیٹا ہے۔ بابا نے 6 سال کے بچے کی طرف دیکھا تو بچہ مسکرا رہا تھا۔ بابا جی سارا معاملہ سمجھ گئے، فوراً اندر گئے اور اندر سے ایک لاٹھی اٹھا لائے اور اس بچے کی طرف بھاگے۔ 6 سال کا بچہ آگے بھاگنے لگا اور اس کے پیچھے یہ بزرگ لاٹھی لے کر دوڑے اور کہنے لگے، ٹھہرو تم، ارے تم اللہ کی لکھی تقدیر سے کھیل رہے ہو، ٹھہرو تمہیں ابھی بتاتا ہوں، ارے تم اللہ کی لکھی تقدیر سے کھیل رہے ہو، ٹھہرو تمہیں میں بتاتا ہوں۔ اب آگے آگے دوستو وہ بچہ دوڑتا جا رہا تھا اور پیچھے اس کے بزرگ لاٹھی لیے دوڑ رہے تھے اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ ٹھہرو تمہیں میں بتاتا ہوں، تم کون ہوتے ہو اللہ کی تقدیر سے کھیلنے والے، ٹھہرو میں بتاتا ہوں۔ بچہ دوڑتے دوڑتے دوستو قبرستان میں داخل ہو گیا اور وہاں رک کر اونچی آواز میں کہنے لگا کہ اے قبر والو، یہ بابا مجھے لاٹھی سے مارنا چاہتا ہے، میری مدد کرو۔ ابھی اس بچے نے دوستو اتنا ہی کہا ہوگا کہ قبروں میں سے 300 مردے کفن سمیت باہر نکل آئے اور بابا جی کی راہ میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ بابا جی نے جب یہ منظر دیکھا تو وہیں کپ کپی طاری ہو گئی، لاٹھی پھینکی، اپنا سر تعظیماً جھکا لیا اور کہنے لگے کہ تم جانو اور اللہ جانے، میں تمہارے رتبے کو پہچان نہ سکا، تمہارے رتبے تک نہیں پہنچ سکا، اور نہ ہی اللہ کے دیے تمہیں اس رتبے کو سمجھ سکتا ہوں۔ دوستو، آپ جانتے ہیں وہ 6 سال کا بچہ کون تھا؟ اس بچے کا نام عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، اور آگے چل کر وہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے لقب میں مشہور ہوئے، اور وہ بزرگ ان کے نانا حضرت سید عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور دوستو یہ واقعہ مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ دوستو، ولی چاہے تو تقدیریں بدل دیتا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ میرے دوستو، بعض اوقات آدمی کرامات اولیاء کے معاملے میں شیطان کے وسوسے میں آ کر کرامات کو عقل کے ترازو میں تولنے لگتا ہے اور یوں گمراہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ کرامت کہتے ہی اس بات کو ہے جو عقلاً محال یعنی ظاہری اسباب کے ذریعے اس کا ہونا ناممکن ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی عطا سے اولیاء کرام سے ایسی باتیں بسا اوقات صادر ہو جاتی ہیں جو ناقابل یقین ہوتی ہیں۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ دوستوں شیئر کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا۔ جاتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل تحصیل علم کو سبسکرائب کر رکھا ہے، نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن
آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ آنے والی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔